ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نظر میں ہم کیس جیت گئے ہیں. کل نواز شریف کے وکیل نے سپریم کورٹ میں کہا کہ جو نواز شریف نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی وہ پولیٹیکل تھی. مطلب یہ کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہی 5 ممبر بینچ یہ فیصلہ کرے. ہم کمیشن نہیں چاہتے. یہ 20 کروڑ عوام کی آج ڈیمانڈ ہے. اور یہ 12 ملین درہم جو 2 یا 2.5 یا 3 روپے کا تھا میکسیمم، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. میں سوچ رہا ہوں جو میرے پاس پیسے ہیں وہ بھی انہیں کو بھیج دوں، شریف خاندان کو، ڈبل ہو جائیں گے ایک ساتھ. جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلی سے نکلتا ہے. سو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ کے 5 جج نہ صرف قابل ہیں، تجربہ کار ہیں، عوام کا ان پر اعتماد ہے اور یہی فیصلہ کریں. اخباری تلاشوں پر نہ کوئی ایویڈنسز مانے جاتے ہیں، نہ اس کی بنیاد پر کسی کو سزا دی جاتی ہے. پی ٹی آئی کا اور شیخ رشید کا جھوٹ کا اور ان کی جھوٹی سیاست کا انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ میں جنازہ نکلے گا. ہماری یہ خواہش ہے کہ حق اور سچ کی بنیاد پر فیصلے ہو. چاہتے یہی ہیں کہ جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے باہر لے گئے ہیں، ان کا احتساب ہو. پاناما لیکس کے جتنے بھی کردار ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے. نے 25 دن کی تجویز دی ہے کہ کمیشن بنے اور 25 دن میں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کا فیصلہ ہو. میرا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کا فیصلہ ہو. کہ اگر 27 دسمبر تک میرے مطالبات نہیں مانا جاتا ہے تو پھر 27 دسمبر پہ میں میرا لانگ مارچ کا اعلان کروں گا. There is no U-turn. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92.8 وتھ سعدیہ افضال. ناظرین، پاکستان کی سیاست میں بھوچال لانے والا معاملہ، بھوچال لانے والا کیس پاناما لیکس کا معاملہ جو بالآخر سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا اور اس اعلیٰ عدلیہ کے اندر اس کی سماعت جاری ہے. اس سے پہلے جو 7 مہینے جس طریقے سے پریکٹس رہی، تمام اپوزیشن کی پارٹیز مل کر بیٹھیں، ٹی او آرز کی جو مرحلہ آیا وہ حل نہیں ہو پایا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جب حکومت کی بھی بات آئی تو وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ جو حکومتی ٹی او آرز ہیں وہ اپوزیشن کو قابل قبول نہیں ہوں گے. بہرحال جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو دونوں طرف سے سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں ٹی او آرز جو ہیں بھجوائے جائیں، اور اگر دونوں فریقین کے ٹی او آرز پر اتفاق نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ عدالت خود ٹی او آر جو ہے وہ تشکیل دے گی. آج عمران خان صاحب نے کمیشن بنانے کی جو بات تھی یا جو تجویز تھی، جو عدالت نے دونوں فریقین سے سوال کیا تھا، پوچھا تھا، اس حوالے سے کہا ہے کہ انہیں کمیشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. کمیشن کو انہوں نے مسترد کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا جو بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں، وہ خود ہی اس کا فیصلہ کرے. دوسری جانب نواز شریف صاحب نے اس ملک کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اگر کمیشن بنتا ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. حکومت کا بھی یہ موقف آ رہا ہے اور جماعت اسلامی کا بھی شروع دن سے، پہلے دن سے جو کمیشن بنانے کا مطالبہ تھا، ان کے وکیل نے عدالت کے اندر بھی یہ بات کی ہے، وہ اس پر قائم ہیں. سراج الحق صاحب یہ کہتے ہیں کہ آغاز جو ہے وہ وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے ہی ہوگا، لیکن کمیشن بننا چاہیے جس میں سب کا احتساب ہو. دونوں جانب سے یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ اپنے اپنے کیس کو سپورٹ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ٹھوس شواہد جو ہیں یا جو دستاویزات ہیں وہ فراہم کر دی گئی ہیں عدالت میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت میں اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. سب کی نگاہیں جو ہے وہ اسی جانب لگی ہوئی ہیں. آج ایک فریق نے تو کمیشن کا جو تجویز تھی اس کو مسترد کر دیا ہے. اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات بھی کریں گے. علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. عباس خان آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے، فارمر منسٹر. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اور جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، فارمر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں. جسٹس صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. جسٹس صاحب اگر آپ ہی سے آغاز کریں ہم اس ڈسکشن کا، سب سے پہلے تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ جس طریقے سے عدالت نے تقریباً مہینہ 1.5 مہینے سے یہ جو سماعت جاری ہے، اس کے بعد دونوں فریقین سے جو کمیشن کے حوالے سے سوال کیا یا جو رائے مانگی یا جو تجاویز کہنے کا کہا،
اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا واقعی میں ہونا چاہیے تھا، یہ پوچھا جانا چاہیے تھا دونوں فریقین سے، جبکہ پہلے تھا کہ سماعت جب سپریم کورٹ میں نہیں شروع ہوئی تھی، یہ معاملہ ٹیک اپ نہیں کیا گیا تھا، تب بھی کسی کا ٹی آرز پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا؟ دیکھیے بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو چاہتی یہی ہے سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ اس کے مطلب کہ دونوں پارٹی متفقہ طور پر کوئی چیز مان جائیں. اگر دونوں پارٹیز متفقہ طور پر مان جاتے ہیں پھر تو سپریم کورٹ کے لیے کسی کورٹ کے لیے بھی بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کر دے اور معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ سوال جو انہوں نے پوچھا وہ اسی وجہ سے پوچھا کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ شاید دونوں اس پہ ایک جیسی رائے ہو دونوں کی، کیونکہ جماعت اسلامی بصورت جو کہ پٹیشنر ہے اس نے خود شروع سے ہی کہا ہوا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ کمیشن مقرر ہو. جب ایک پٹیشنر کہتا ہے کہ کمیشن مقرر ہونا چاہیے اور جو ڈیفینڈنٹس ہیں جو نواز شریف گروپ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ کمیشن مقرر ہونا چاہیے، تو اب یقیناً پوچھنا تو چاہیے تھا ان کو انہوں نے سب سے پوچھا. اب جو سامنے بات آئی ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے جو بات آئی ہے وہی کہتے ہیں کہ ان کو کمیشن نہیں چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ خود فیصلہ کر دے. تو یہ یقیناً وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی فیصلہ ہو جائے اور یا اس طرف یا اس طرف فیصلہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ اس پہ راضی ہوئے ہیں. لیکن اس سے پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں. مثلاً اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کمیشن نہیں مقرر ہونا چاہیے اور خود فیصلہ کرے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پٹیشنرز کی پٹیشن ڈسمس ہو جائے اور اس کے بعد تو معاملہ سارا ختم ہو جائے گا. تو میرے خیال میں تو بہتر شاید یہی ہوگا، اور یہ شروع سے میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں سائڈ جو اپنے اپنے ثبوت لے کے آئے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جس کے بیسس پر کوئی کورٹ ایک حتمی فیصلہ کر سکے. تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ ایک کمیشن مقرر ہو، سپریم کورٹ کے انڈر مقرر ہو اور سپریم کورٹ اس کو بتائے کہ کیا اس کو اکٹھا کرنا ہے. صحیح ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں فریقین کے جو بھی دستاویزات سامنے آئے ہیں یا جو بھی اپنے کیس کو سپورٹ کرنے کے لیے شواہد سامنے رکھے گئے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ جس پر اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ فیصلہ کر سکے. ایک اور سوال کر کے میں آگے بڑھوں گی. جو آپ نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ کمیشن نہ بنے اور یہی عدالت یہی بینچ جو ہے وہ جلدی فیصلہ کر دے، تو اگر وہ بھی صورت سامنے رکھیں تو کتنی جلدی اس کا فیصلہ متوقع ہے؟ کیونکہ چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ کا معاملہ بھی ہے، وہ بھی جا رہے ہیں. دیکھیے اگر سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ خود ہی فیصلہ کر دے تو پھر تو زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے سپریم کورٹ کو، کیونکہ یا تو پھر سپریم کورٹ پٹیشن کو ڈسمس کر دے گی یا پھر الاؤ کر دے گی کہ ٹھیک ہے. اب الاؤ کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر وہ الاؤ کرتی ہے پٹیشن کو تو اس کے مطلب کہ ایک جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے اس کو وہ ڈی سیٹ کر دے 62-63 کے تحت. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو کہ سپریم کورٹ شاید بڑی مشکل ہو سپریم کورٹ کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے، لیکن اگر چاہے تو سپریم کورٹ ایک ہفتے کے اندر فیصلہ کر سکتی. صحیح ہے. علی محمد خان صاحب، سپریم کورٹ کے لیے جس مشکل کا ذکر کیا کہ وہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ کس طریقے سے پرائم منسٹر کو، سٹنگ پرائم منسٹر کو ڈی سیٹ کر دیں اگر وہ پٹیشن کو الاؤ کرتے ہیں، اور کمیشن اس لیے کہا کہ سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ تمام فریقین کا اتفاق ہو اور اسی کو سامنے رکھتے جو ہے وہ عدالت کارروائی کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے سمجھ نہیں آتی کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے مشکل ہوگا. سپریم کورٹ کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ سپریم کورٹ کے پیچھے پوری عوام ہے، آئین کی طاقت ہے، ہم سب اس پہ اعتماد کرتے ہیں. اگر سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ ہم لوگ کا کیس مضبوط نہیں ہے تو وہ ڈسمس کر دے گی. اگر سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب پہ جو برڈن آف پروف تھا اور وہ اپنا مدعا بیان نہیں کر سکے تو اگر ایک وزیر اعظم پھانسی لگ سکتا ہے تو دوسرا گھر بھی جا سکتا ہے، اس سے پہلے گئے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ ماشاءاللہ پوری طاقت میں ہے، سب قوم کو اس پہ اعتماد ہے، سب قوم اس کی طرف دیکھ بھی رہی ہے. اور یہ ایسی جماعت جو کہ ایک ہسٹری رکھتی ہے پبلک ایشوز پہ ایجیٹیشن کی، وہ اگر ہم پرزور طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پہ اعتماد ہے تو اس سے زیادہ طاقت اور کیا ہوگی ان کے پاس. دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں ہم جو کمیشن کی طرف نہیں جانا چاہ رہے، 2-3 وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہسٹری کمیشنز کی پاکستان میں مزہ نہیں ہے جو کمیشنز بن جاتے ہیں لیکن ان کی کبھی کیا کوئی رزلٹ ہے ماڈل ٹاؤن کے کیا. دوسرا، ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے، ہم ویکیوم میں فیصلے نہیں کر سکتے نہ کرتے ہیں.
पीछे से पूरा फीडबैक आ गया पूरी जमात का, पूरी दुनिया से न्यूट्रल जो लोग हैं, जो पीटीआई में नहीं भी हैं, उन्होंने भी फीडबैक दिया, हमारे अपने लोगों ने दिया। डोंट गो टू कमीशन। यानी जब वो इनिशियल स्टेज थी, जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला टेकअप किया था, तो वहाँ पे आपके काउंसिल हामिद खान साहब ने कहा था कि हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन अब आप कहते हैं कि फीडबैक आ गया और लोगों ने एग्री नहीं किया कमीशन की फॉर्मेशन। कमीशन के हक में नहीं है, पीछे से बहुत ओवरवेलमिंग खान साहब को जो आई है, आज खान साहब ने उसका जिक्र भी किया है। और तीसरा, कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन किससे करवानी है? उसी नैब से, वही इदारे है, उसी FIA से जिसने आज तक इसको इस काबिल भी इस इशू को नहीं समझा कि इसको अपने तौर पर टेकअप किया जाता। और जब सुप्रीम कोर्ट में इसी नैब और FIA के वकला से पूछा गया कि अगर TOR पे ये मुतमईन नहीं हो रही थी पॉलिटिशियंस, तो आपके इदारों का तो काम था, आप तो करते हैं ना अपना काम, आपने क्यों नहीं किया? तो उनके वकील का सर नीचे था, उसके पास जवाब ही नहीं था देने को। ठीक है, तो मैं समझता हूँ हम इतनी बड़ी मूवमेंट को किसी कमीशन के हवाले नहीं कर सकते। बाकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हक है, उनका फैसला है, उनका इख्तियार है, वो जिस तरह मुनासिब समझे करे। लेकिन हमसे चूंकि पूछा गया तो हमने अपनी राय दे दी कि जी आप लोग फॉर्मेशन ऑफ कमीशन के हक में नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अब्बास अफरीदी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरीके से PTI ने कमीशन ना बनाने के हवाले से या कमीशन को मुस्तरद करने के हवाले से जो अली मोहम्मद खान साहब के दलाइल सामने आए हैं, अगर देखा जाए तो उनमें एक तरह से तो वज़न है कि अगर हिस्ट्री देख ली जाए कमीशंस की कि आज तक क्या हुआ है, कौन सी रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई हैं, किस किस को सजाएं हुई हैं, और फिर इदारे जिन्होंने तहकीक करनी है, जिनका काम है और जिन्होंने कोई एक्शन 7 महीनों में नहीं लिया। नैब की बात कर लें तो नैब के हवाले से तो आला अदलिया के अंदर भी बात आ चुकी है, रिमार्क्स जजेस के सामने आ चुके हैं कि जी इन्होंने नहीं कोई काम करना इदारों ने, तो इनको बंद कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई वकील भी हैं, हमारे तो इतनी नॉलेज नहीं है जितनी इनकी होगी। इस बार 6 महीने जब आपस में अपोजिशन सारी इकट्ठी बैठी और TORs पे बातें हुई और गवर्नमेंट से इत्तेफाक नहीं किया, तो वो कमीशन थी कि जिसको ये बनाना चाह रहे थे और अपने TOR के अगेंस्ट कि चीफ जस्टिस साहब बनाएं, ना कि एग्जेक्टिव ऑर्डर पे। इन्होंने जितनी भी कमीशन का जिक्र किया वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पे कमीशन बनी हो, उसके रिजल्ट आए नहीं आए रिपोर्ट, ये जो था ये बात यही थी कि चीफ जस्टिस बनाए और फिर उस TOR। ये तो बहुत अच्छा मौका था इनके पास हमारे लिए। अगर यही फैसला करें, हमें कोई यही जज यही केस चलाएं और फैसला करें, हम उसकी लार्जर बेंच का फैसला भी मंजूर होगा, इसका भी इसमें तो और कमीशन का भी। पहले तो ये है कि हमें कोई नहीं, सब मंजूर है। अच्छा। दूसरा ये है कि अगर कमीशन था तो ये तो मेरे ख्याल पहली दफ़ा अगर 6 महीने लड़ाई चलती रही, वो इस चीज़ पे रहे कि हमारी TOR पे कमीशन बने और उस कमीशन को जो है इधर से शुरू करे। तो मेरे ख्याल इससे तो अच्छा मौका ही नहीं था कि ये जाके अभी, और एक तो ये जब अभी कमीशन बनेगा ये एक चीफ जस्टिस बनाएगा और एक जस्टिस के अंडर बनेगा और उसके टाइम बाउंड, जो मेन इनकी 3 बातें थी कि एक चीफ जस्टिस हो, सिटिंग चीफ जस्टिस करे और साथ में उसके लिए टाइम भी पाबंद हो, तो ये सारी बातें तो इसमें कन्फर्म और पक्की थी। तो इसको ना मानना, इस तरह से वो कह रहे हैं अगर 6 महीने सारी इसी के लिए लड़ाई थी। ऐसे समझे कि इनकी वो बात मान ली गई और सब कुछ जब मान ली गई, अभी ये उससे इनकारी हैं। क्यों इनकारी है? मेरा जितनी अपनी सोच है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि PM साहब के बाद साथ में फिर इमरान खान और जहांगीर तरीन साहब भी उस कमीशन में आएंगे। तो मेरे ख्याल वो नहीं चाहते कि और कोई इसमें आए और ये बात इधर ही हो। अगर डिसमिस भी होता तो बस डिसमिस हो जाए, आगे ना जाए। और मेरी अपनी सोच के मुताबिक, लेकिन अगर ये कमीशन बनता है तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं, अगर नहीं बनता, ये कोर्ट फैसला करती है, तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसके लिए तैयार। चलें, हुकूमत तो कह रही कि जी काफ़ी इस मामले में फ्लेक्सिबल मौक़िफ़ जो है वो इनका नज़र आ रहा है कि अगर कमीशन बना दें, वो फैसला कर ले, वो भी कबूल होगा, या लार्जर बेंच जो ऑलरेडी समाअत कर रहा है वो कर ले तो वो भी कबूल होगा। फरीद पराचा साहब, आप लोगों का जो स्टैंस है या जो आपके वकील ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी बात की कि सिर्फ वज़ीर आज़म के एहतसाब का तासुर देना जो है वो गलत होगा, तमाम लोग जिनकी ऑफशोर कंपनियां हैं, जिन जिन के नाम हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए, तो आप लोगों का तो डे 1 से ये कमीशन बनाने का मुतालबा है। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये होगा कि इसको, क्योंकि बहुत दिनों से मैं चैनल्स पे, मीडिया पे देख रही हूँ, जो है वो बड़ा डिफरेंट अंदाज में इसकी इंटरप्रिटेशन जो है सामने रखी जा रही है कि शायद जमात इस्लामी जो है
وہ کسی نہ کسی صورت وزیر اعظم کو، ان کے خاندان کو بچانا چاہ رہی ہے. پہلے تو میں چاہوں گی ذرا اس کی وضاحت فرمائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ، یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ تو سب جماعتوں کا تھا، اور آپ بیانات پڑھ لیں، آپ ٹی وی ٹاک شوز دیکھ لیں، آپ پریس کانفرنسیں دیکھ لیں، سب کا یہ مطالبہ تھا. ٹی او آر بنانے کا بھی مشترکہ ٹی او آر کے لیے کمیٹی بنی، پھر الگ الگ دیے گئے. تو ٹی او آر کے لیے بھی تھا کہ جی یا تو ہمارے لے لیں یا عدالت خود کر لے. تو جوڈیشل کمیشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا آج مطالبہ کیا جائے تو یہ نواز شریف کو بچانے کی بات ہے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی عدالت کر دے فیصلہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ کمیشن نے تو ایک بنیادی مطالبہ تھا سب جماعتوں کا. اگر آج ہم اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور کل عدالت جو ہے وہ ناکافی شہادتوں کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ پھر کس کا فائدہ ہوگا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچانے کی شاید کوشش ہے کہ یہ کرپٹ ٹولہ، یہ کرپٹ لوگ، یہ کرپٹ حکمران جنہوں نے ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا ہے، عوام پر ٹیکس لاد دیے ہیں، اور یہ ابھی جو حادثہ ہوا ہے ایک بڑا ہی المناک سانحہ طیارے کے اس کا سانحہ، تو اس نے پھر ایک مرتبہ قوم کو توجہ دلائی ہے کہ یہ کرپشن کا جو زہر نیچے تک اترا ہوا ہے، جو اداروں میں موجود ہے، اگر اس سے ہم نے پہلو تئی اس موقع پہ کر لی تو پھر اسی طرح کے خدا نخواستہ حادثے ہوتے رہیں گے. سو بیسیکلی آپ ٹھیک ہے، آپ کا جو اندیشہ ہے، جو خدشہ ہے قاضی صاحب، اگر میں اس پہ ذرا مزید سمجھنے کی کوشش کروں کہ آپ کہتے ہیں کہ ناکافی شہادتوں کی بنیاد پر یہ پیٹیشنز اگر ڈسمس ہو گئیں، لیکن یہ کہ کیوں دوسرے کیوں بچے، یعنی یہ بات کہ سب سے پہلے وزیر اعظم کا ہو، اس کے خاندان کا ہو، یہ تواتر سے کہہ رہے ہیں، یہ زور کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور ان کا فیصلہ دے دیا جائے، ایک مثال قائم ہو جائے. لیکن اس کے بعد وہ جو یعنی اس قوم کو غربتوں میں ڈالنے والے کسی بھی دور کے حکمران ہیں، چاہے وہ فوجی ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی کے ہیں، اور جو کئی پارٹیوں میں رہے، پھر پارٹیوں میں پناہ تلاش کرتے رہے، وہ کرپٹ عناصر کیوں بچیں؟ یعنی ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ کرپشن کا زہر جو ہے اس پر ایک کاری وار کیا جائے، اور آغاز اس کا وزیر اعظم سے کیا جائے، اور وزیر اعظم کی مثال کو پھر سب کے لیے قائم کیا جائے. اس لیے یہ اس طرح کی جملے بازیاں کرنا، ہم مل کے چلے ہیں، سب سے پہلے ہم نے شروع کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ ہم نے ٹرین مارچ کیا، ہم نے یعنی جو میکسیمم ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا. اور کرپشن سے پاک اگر کوئی جماعت ہے تو وہ بھی جماعت اسلامی ہے. تو یہ جملے بازیاں کرنا، یہ آکسیجن دے رہے ہیں، یہ وہ ہے، یہ مہم چلانا، یہ کسی صورت بہتر نہیں. تو آپ کہتے ہیں جماعت اسلامی کا جو موقف ڈے ون پہ تھا کہ کمیشن بننا چاہیے، جو کہ مطالبہ تمام اپوزیشن جماعتوں کا تھا، جماعت اسلامی آج بھی اسی پر قائم ہے، اسی موقف پر کھڑی ہوئی ہے، اور 25 دن کے اندر کہا گیا ہے کہ جی وزیر اعظم کا اور ان کے خاندان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ کمیشن بنے تو ایسا ہو، اور پھر باقی لوگوں کی طرف جو ہے معاملہ جائے. ایک مختصر سا وقفہ اور بریک سے واپس آئیں گے تو جسٹس صاحب سے اس حوالے سے مزید بات جاری رکھیں گے. یہیں سے اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جسٹس صاحب، ایک جو معاملہ کل وزیر اعظم صاحب کے وکیل کی جانب سے جس طریقے سے سپریم کورٹ کے اندر بات کی گئی، میں چاہوں گی آپ ذرا تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیں کہ وزیر اعظم صاحب ایک تقریر کرتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، اور اس میں ان کا باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے سامنے، اور ان کے وکیل کل عدالت کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ایک پولیٹیکل تقریر تھی یا پولیٹیکل بیان تھا. مطلب یہ کیسا ہے کہ اس کا ڈینائل جو ہے وہ ان کے وکیل سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہیں، جو کہ پارلیمنٹ کے اندر، فلور آف دا ہاؤس، نیشنل اسمبلی کے اندر وزیر اعظم صاحب ہائیسٹ آفس ہولڈر اس ملک کے جو ہیں، ان کے بیان کو کہہ دیا جاتا ہے وہ تو سیاسی تقریر تھی. دیکھیے، یہ جو ایک چیز میں آپ کو ذہننشین کرا دوں کہ جب بھی کوئی کیس کورٹ کے پاس جاتا ہے، خاص طور سے اگر کسی لیجسلیشن کو چیلنج کیا جائے، تو اس کے پہلے لیجسلیشن جب پاس ہوتا ہے، اس سے پہلے جو تقریریں کی جاتی ہیں اسمبلی میں،
اس کو اگر آپ سپریم کورٹ میں یا کسی کورٹ میں پیش کریں کہ بھئی انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، تو اس کو کورٹ نہیں کوئی امپورٹنس دیتی. تو عام طور سے یہ جو اسمبلی میں اسپیچز ہوتی ہیں اس کو کورٹس عام طور سے سمجھتی ہیں کہ یہ ایک اپنی ضروریت کے لیے، لوگوں نے اپنی ضرورت کے لیے، اپنی پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے انہوں نے اسپیچ دی ہے، تو اس کو کورٹ خاطر میں نہیں لاتی عام طور سے. یہ مجھے معلوم نہیں کہ ان کے وکیل نے ایگزیکٹ کیا لفظ استعمال کیے، لیکن جو قانونی طور پہ مطلب اس ملک کا وہ ایوان جہاں پر منتخب نمائندے بیٹھتے ہیں اور جہاں پر اس ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں، اور وہ ایک بات کر رہے ہیں اس فلور پر نیشنل اسمبلی پہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اعلیٰ عدالت جو ہے یا عدالتیں جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتی ہیں، ان تقاریر کو یا ان بیانات کو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جی نہیں، حیثیت کا مطلب نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کورٹ میں جو چیز ایکسیپٹ کی جاتی ہے وہ چیز ایکسیپٹ کی جاتی ہے جو کہ حلف نامے سے کے ساتھ ہو، تاکہ اس کے بعد اگر کورٹ چاہے تو ان کو کراس ایگزامن بھی کر سکتی ہے. وہ چیزیں کورٹ ایکسیپٹ کرتی ہے اور اس پر بھی فیصلہ کرتی ہے. لیکن اس قسم کی تقریریں جو اسمبلی میں ہو گئی، ادھر ہو گئی، ابھی جس طرح اخباری تراشوں کا ذکر ہوا، خبروں کا ذکر ہوا، تو پھر وہ کہا گیا کہ اگلے دن ان میں پکوڑے بھی فروخت ہوتے ہیں. تو عدالتیں ہی ایک ٹائم کے اندر یہ اخباری تراشے، کیا جو ایڈمیسیبل ایویڈنس تھا عدالتوں کے اندر، اس کو تصور نہیں کیا جاتا تھا؟ نہیں، اخباری تراشوں کو کبھی کورٹ نہیں دیکھتی. یہ آپ معلوم ہوگا شاید کہ جو کامن لاء ججز جن کی ٹریڈیشن ہماری ہے، جو انگلینڈ میں ججز ہوتے ہیں، وہ تو اخبار تک نہیں پڑھتے، اور چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اخبار کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو آپ بلیو نہیں کر سکتے. تو دیکھیے کورٹ کے اندر جو ثبوت پیش ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں جو ثبوت پیش ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں، سیاسی باتوں میں جو ثبوت ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں. جب آپ کورٹ کے پاس جاتے ہیں تو اور چیزیں ہوتی ہیں. علی صاحب، پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی تقریر یا بیان آ گیا، اگر وہ اوتھ پر نہیں ہے، حلف پہ نہیں ہے، تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی عدالتوں کے اندر. اور دوسرا، آپ لوگ آج بھی شاید خان صاحب بات کر رہے تھے کہ جی ICIJ کی خبر تھی، اس پر نیب نے نوٹسز بھجوا دیے تھے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اخباری تراشوں کی. وہ کہتے ہیں نا، علامہ نے شاید کہا تھا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. میں سمجھتا ہوں حق کی بات تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی اس ملک کا سب سے مستند ترین ایوان ہے. وہ 20 کروڑ عوام کی ریپرزنٹیٹیو جگہ ہے، اور چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری وہاں پہ کھڑے ہو کے جب بات کرے، دیکھیں فورن پالیسی پہ، انٹرنل سیکیورٹی پہ، فائنانس پہ، وہاں پہ آ کے آپ کے منسٹرز پالیسی بیان دیتے ہیں، اس کو پوری دنیا میں کوٹ کیا جاتا ہے. اور چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، پرائم منسٹر آ کے وہاں جو بات کر رہا ہے وہ لیجسلیشن کے لیے نہیں ہو رھی تھی، جج صاحب جو فرما رہے ہیں. نہیں سر، وہ وہاں پہ پاناما لیکس پہ 2 دفعہ پہلے قوم سے خطاب کر چکے تھے، اینڈ دین ہی کیم اینڈ ہی فیلٹ دا نیڈ. ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ قوم کی تشفی نہیں ہوئی، تو اب مجھے مستند ترین جگہ پہ جا کے منتخب ایوان میں جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے. وہ کی لیجسلیشن کے لیے کوئی تجویز نہیں دے رہے تھے. اور ایک اور چیز بھی مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ قومی اسمبلی کی کسی کارروائی پہ آپ کسی کی سپیچ پہ اس کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے، لیکن وہ تب ہوتا ہے جب آپ کوئی پولیٹیکل ویوز دے رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی وقفہ سوالات میں ہمارا کوئی منسٹر، فار ایگزامپل کوئی اسٹیٹ منسٹر فار لا یا اسٹیٹ منسٹر فار انڈسٹریز آ کے، یا فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر آ کے غلط فیکٹ دے گا، فار دیٹ ہی کین بی سینٹ ٹو کیونکہ آپ غلط بیان ہی نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ قومی اسمبلی کی سپیچ کے بعد جب انہیں قطری کا خط آیا تو آنریبل جج صاحبان نے سپریم کورٹ کی آبزرویشن اس پہ آئی کہ الفاظ کیا تھے، تقریباً ایسے ہی تھے کہ نہیں، الفاظ سنیں، بڑے ادب سے، بڑے عزت سے، عزت کا لفظ استعمال کروں گا، ادب شاید مناسب نہ ہو، سپریم کورٹ کی بھی ایک اپنا ایک وقار ہے. بڑی عزت سے وزیر اعظم صاحب کا نام لیا گیا کہ کیا آنریبل PM صاحب اپنا ایک بیان بدل رہے ہیں، کیا کانٹرڈکشن آ رہی ہے. عدالت نے اس کو کانٹرڈکشن کا لفظ دیا. تو یہ کہنا کہ نہیں وہ سیاسی بیان ہے، یہ سیاست دانوں کے منہ پہ ایک تمانچہ جو کل ان کے وکیل نے مارا ہے. پارلیمنٹ اگر مستند ترین ایوان ہے تو سر یہ پھر جھوٹوں کا گھر نہیں ہے، نہ یہاں پہ پھر جھوٹ بولا جا سکتا. ویسے کیونکہ نکسن نے ایک جھوٹ بولا تھا، کرپشن چھپانے کے لیے نہیں، ایک جھوٹ بولا تھا فون ٹیپنگ پہ. ہی واز سینٹ پیکنگ جو اس کا کلنٹن کا تھا،
ان کے جو صحیح ہے، بٹ ہمارے ہاں ایسے مورلز ایسے ایتھکس ہوتے تو کیا ہی بات تھی. یہ حالات، یہ معاشرہ جو ہے اس نہج تک نہیں پہنچتا. میں اس چیز سے بالکل اگری نہیں کرتا کہ آپ قومی اسمبلی میں کوئی بات کریں اور وہ جو آپ کہیں کہ سیاسی تقریر، مطلب سیاست جو ہے وہ بڑے جھوٹے اور غلط لوگوں کا کام ہو گیا سیاسی تقریر کہہ. یہ بہت اچھی بات ہے کہ سب سے اونچا ادارہ جس کا انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، وہ ریگولر بائیکاٹ کیا ہے. اور کمیٹیوں میں کس لیے بائیکاٹ ختم کیا؟ کیونکہ اگر اجلاس میں نہیں جاتے ہیں تو ریگولر سیلری ملتی ہے، کمیٹیوں میں نہ جائے تو سیلری نہیں ملتی، ادھر آپ کو جانا پڑتا ہے تب آپ کو پیسے ملتے ہیں. تو اس کا بائیکاٹ ختم کر دیا، دوسرے پیسے مل رہے تھے. اس سے آگے میں آپ کو ضروری بات کروں، ہر چیز پیسے وہ جب اسمبلی میں ایک تقریر کی، اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک تقریر تھی کہ اس کے لیے پورے ثبوت، ڈیٹیلز، اور ڈیٹیلز میں 40 سال کا بیان وہاں نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے وہ سیاسی بیان اس لہجے کے لیے کہا گیا ہے. دوسرا، اگر ہم بار بار ایک بات کریں، یہ ہے تہمت، جو اسلام میں بھی منع ہے. بغیر ثبوت کے آپ تہمت لگا دیں. یہ تہمت لگ رہی ہے پچھلے 8-9 مہینے سے تہمت، جس کا جو یہ تہمت لگ رہا ہے کہ بغیر ثبوت کے آپ تہمت لگا دیں، آپ کے ساتھ ثبوت نہیں ہو اور آپ اس کو آگے لے جائیں، اور ادھر بھی اور ادھر بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ اگر آپ ایک انسان پہ تہمت لگائیں گے اور یہ تہمت لگائیں گے، اور اگر تہمت نہیں لگا تو اگر ابھی مجھے کوئی بولے کہ چور، اگر مجھے آپ چور کریں، مجھے تہمت، پہلے آپ کو ثبوت ہو کہ واقعی میں چور. آپ نے بار بار یہ بات دہرائی. ابھی آپ کی بات آئی ٹی او آر پہ، بات سنیں، ابھی آپ کے اوپر ٹی او آر کے بعد یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، کمیشن کی بات ہے. ابھی پھر ایک آپ لوگوں کی طرف سے ڈیفرنٹ رائے آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ بارے ثبوت کے الزام آپ پہ لگائے تو آپ لوگوں نے وزیر اعظم جب تک انہوں نے یہ کیس اٹھایا، یہ ایک ہی بات، اگر آپ 500 ٹی وی پروگرام اٹھائیں، 500 تقریریں اٹھائیں، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ٹرکوں کے حساب سے ثبوت ہے، ہمارے ساتھ گاڑیوں میں ثبوت ہے، ہمارے ساتھ بوریوں کے ساتھ ثبوت ہے. اس ثبوت سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا، سپریم کورٹ میں تو کیس ابھی کیا 8 مہینے سے ہم ایک بات سن رہے ہیں. سپریم کورٹ نے پرسوں کیا کہا، باری ثبوت کس پہ؟ تہمت لگانا یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ تہمت لگا دینا، کسی پہ بھی تہمت لگانا ہمارے معاشرے میں، ہمارے مذہب میں وہ گناہ ہے. اس لیے مذہب میں تو چوری کرنا بھی گناہ ہے، مذہب میں تو جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے. یہ سارا مذہب کو گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے. ایک بریک لے لیں، ایک بریک لے لیں. بریک سوال کا جواب نہیں دیا، باری ثبوت کس پہ؟ بالکل ہم دے رہے ہیں، بریک کے بعد دے رہے ہیں، اس کا بھی میں دے رہا ہوں. کیا بریک کے بعد میں ڈیٹیل میں کنٹینیو رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک، ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید. وراچا صاحب، یہ فرمائیے گا، جو بریک پہ جانے سے پہلے جس طریقے سے بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کا جو بیان ہے نیشنل اسمبلی میں، جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ اس طریقے سے عدالت میں اس کی کوئی اہمیت رہ نہیں جاتی. آن دی ادر ہینڈ پی ٹی آئی کا ماننا یہ کہ وزیر اعظم کا ایک حتمی بیان سامنے آیا، ان سے سوالات ہوئے تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہاں پر آ کر کلیریفیکیشن دے، اینڈ دیٹ از اے ریٹن اسٹیٹمنٹ، تو وہ ارریلیونٹ کیسے ہو گئی؟ بہرحال آپ کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں اور علی محمد خان صاحب یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ ادارے تو وہی ہیں جن سے انویسٹیگیشن کے لیے کہا جائے گا، جس پر سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ ادارے جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہے، اتنے مہینے گزر گئے، انہوں نے کسی چیز پر کوئی ایکشن نہیں لیا. تو آپ واقعی پر امید ہیں کہ یہ ادارے کمیشن بن جائے گا تو کام کریں گے؟ دیکھیں، ایک بات تو میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ ابھی عباس آفریدی صاحب بڑی سادگی سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تہمت ہے. یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا، یعنی وہ پاناما پیپر لیکس کو ہی کہہ رہے ہیں تہمت ہے. یعنی ایک جائیدادیں موجود ہیں، پراپرٹیاں موجود ہیں، اکاؤنٹ موجود ہیں، کمپنیاں موجود ہیں، تو یہ بات کہاں تھا؟ اب تو بارے ثبوت جو ہے یو این کنونشن 2005 کے مطابق، اور عدلیہ بھی اسے دہرا چکی ہے کہ وہ بارے ثبوت جو ہے وہ ان پہ ہے کہ جن کے نام اس میں آئے ہیں اور جن کی جائیدادیں ہیں اور جن کے اکاؤنٹس ہیں. اب جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں یعنی ایک ٹی او ہوتے ہیں، یعنی جب کمیشن بنتا ہے اس کے ٹی او آر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پابند ہوتے ہیں تمام ادارے. یعنی ابھی تک تو نیب کو نہیں بلایا گیا، ہم نے تو اپنی پٹیشن میں کہا تھا کہ نیب کو بھی بلایا جائے. ابھی تک تو ایف بی آر کو نہیں بلایا گیا،
الیکشن کمیشن کو نہیں بلایا گیا. یعنی جہاں جہاں سے یہ تضادات موجود ہیں ان تضادات کے لیے ان اداروں کا بلانا, ان کو دیکھنا, ان کا یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. یعنی میں یہ جو بات بار بار کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں یعنی خدشہ ہے, جیسے جسٹس صاحب بھی ابھی یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ خدشہ ہے کہ کہیں جو ہے اس کا فائدہ ان لوگوں کو نہ پہنچ جائے کہ جو لوگ جن کے خلاف قوم اٹھی ہے اور جن کے خلاف ایک بڑی تحریک اٹھی ہے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت اگر پی ٹی آئی کمیشن بنانے پر آمادہ نہیں ہے, اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتی ہے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ فائدہ ان لوگوں کو پہنچ کہاں جائے. بہتر ہوتا ہے. یہ آپ سوال چاہ رہے آپ ہیں کا کہ فائدہ پہنچے ان لوگوں کو. میں راجہ صاحب وہی بات کر رہی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر ناکافی شواہد جس طریقے سے دونوں فریقین کی جانب سے ابھی تک عدالت میں آئے ہیں, کمیشن اگر نہیں بنتا کیونکہ پی ٹی آئی اس پر ایگری نہیں کر رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گی اس تجویز کو نہ مان کر؟ میں تو ان کی طرح جلد بازی میں یہ الزام نہیں دیتا, لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ ان کے وکلاء بھی بیٹھ جائیں. ہم نے تو وکلاء کے پینل ہے, اعلیٰ ترین وکلاء جو ہیں ان کے پینل بٹھائے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ہمارے ساتھ بات کریں. یعنی یہ الزام در الزام اور اس چیزیں ہم ایک ہی سائیڈ پہ ہیں, ہم مل کے جسٹس صاحب اداروں کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے, جلد بازی میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ انہیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن اس کا خدشہ ہے کہ کہیں ان کے اس رویے کی وجہ سے فائدہ نہ پہنچ جائے. خدشہ ہے کہ کمیشن اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر ان لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, ان لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے جن کے نام جو ہیں وہ آئے ہیں. وہ خدشات پھر میرے بھی ہیں اگر ان کو خدشہ ہے. ٹھیک ہے جسٹس صاحب, اداروں کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے میں چاہوں گی ذرا اس پہ بتائیے گا کہ وہ ادارے جو سپریم کورٹ کے ججز خود یہ بات کر رہے ہیں کہ کام نہیں کرتے ہیں اور قومی خزانے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں, انہیں بند کر دیا جائے. واقعی آپ کو لگتا ہے کہ جو ان سے امیدیں ہیں اس وقت ان تمام سیاسی جماعتوں کی کہ تحقیقات ہوں, کمیشن تحقیقات کرائے, وہ پوری ہوتی نظر آئیں گی؟ دیکھیے یہ فرق ہے, وہ عام طور سے یہ جو ادارے کام کرتے ہیں وہ ایگزیکٹو کے انڈر کام کرتے ہیں, اور وہ ساری جو کچھ کام کرتے ہیں وہ کرنے کے بعد رپورٹ بھی ایگزیکٹو کو دیتے ہیں, اور پھر ایگزیکٹو اس پہ فیصلہ کرتی ہے اور اس پہ عمل درآمد کرتی ہے. یہاں پہ اگر کمیشن ہوگا, وہ کمشنر سپریم کورٹ کی پاور استعمال کرتے ہوئے, رپورٹ کر آئین میں جو پاور سپریم کورٹ کے پاس ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو بلائے گی, اور ان سے کام صرف یہ لے گی کہ وہ ثبوت مہیا کریں, اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے یا اس پہ کوئی اسیسمنٹ نہیں کریں گے. اسیسمنٹ سپریم کورٹ خود کرے گی اس پر, اور خود فیصلہ کرے گی کہ جو ثبوت آئے ہیں اس میں کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں ہے, اس سے کیا خرچ کیا جائے. تو زمین آسمان کا فرق ہے. آخری لمحات کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اداروں کے حوالے سے کہ ایگزیکٹو کے انڈر نہیں کام کریں گے, کمیشن جو ہے وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ کو رپورٹ کر رہا ہوگا. اس پروگرام کے ہیں انشاءاللہ پاکستان کے تو اچھے لمحات شروع ہونے والے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے انشاءاللہ یہ سٹرگل ہماری چلتی رہے گی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اس موڑ پہ ہر آدمی اپنے گریبان میں جائیں کے اور وہ کہے اور سوچے, اپنے آپ سے کم از کم ہم سچ بولیں کہ ہم لائن کے کس طرف کھڑے ہیں. اگر ہم واقعی کرپشن کے خلاف ہیں اور ہم واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں احتساب ہو اور پاورفل لوگوں کا سب سے پہلے ہو, تو پھر ہم اپنے جو طرز سیاست ہے اس پہ سوچیں کہ کیا ہماری طرز سیاست سے طاقتور لوگ چیلنج ہو رہے ہیں یا ان کی سپورٹ ہو رہی ہے. بائی پراپرٹی ہونا جو ہے کوئی جرم نہیں ہے, کوئی بھی پراپرٹی لے سکتا ہے. اگر ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے, اور ہم بالکل اس چیز کے ساتھ ہیں کہ اگر پہلے پرائم منسٹر ہے اس لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے. ایک جملہ جی پراچا صاحب جلدی سے کہہ لیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف غریبان میں ہی نہ دیکھے, اپنے پیچھے صف میں بھی دیکھ لے کہ کتنے کرپٹ لوگ موجود ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا جاتے جاتے کہ جن کے خلاف جلسے کرتے ہیں کشمیر میں اور جنگ میں ان کا ساتھ بھی نہیں ہے. اور آپ دونوں کی بھی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.